واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 72 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں ان معمولی سی لڑکیوں میں سے نہیں جو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا، اور جو مرد کی حفاظت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی۔ مجھے ایک فوجی مرد سمجھو، فرق صرف یہ ہے کہ میرا ہتھیار میری خوبصورتی، میری جوانی اور میری چرب زبانی ہے۔ میں تمہاری طرح سختیاں برداشت کر سکتی ہوں، میں شوبک تک پیدل پہنچ سکتی ہوں، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ حدید نے کہا، ڈاکو ہم دونوں کو کتنا قریب لے آئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم میرے ملک کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہی ہو اور ایک دن میں تمہارے ملک پر حملہ کرنے آؤں گا، لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو۔ لڑکی نے کہا، دشمنی کی باتیں اس وقت سوچیں گے جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک چلے جاؤ گے۔ اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو کر کے اسے اٹھایا۔ حدید اب اٹھ سکتا تھا، وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا، تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو، میں اکیلا سواری کر سکوں گا، اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی۔ لڑکی نے کہا، تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی۔ حدید کی ضد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک بازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو۔ لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ اس نے حدید سے پوچھا، میں جانتی ہوں تم مجھے بدکار لڑکی سمجھ کر مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، حدید نے کہا، میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی خواہش ہوتی تو 2 راتیں تم بے بسی کی حالت میں میری قید میں رہی ہو، میں تمہیں اپنی لونڈی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہونے دیا تھا، تو اب تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، میرے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ تم پتھر تو نہیں ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا، مجھے تو جس مرد نے بھی دیکھا ہے بھوکی نظروں سے دیکھا ہے، میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کر تمہاری قوم کے 2 مومنوں کے ایمان خرید لیے تھے۔ کتنی قیمت؟ حدید نے پوچھا۔ صرف اتنی سی کہ انہیں اپنے پاس بٹھایا اور سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا، ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں۔ حدید نے کہا، جو کچھ بھی تھا۔ لڑکی نے کہا، وہ میں نے ان سے لے لیا تھا، اس کی جگہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کی خلاف غداری ڈال دی تھی۔ وہ کون ہے؟ حدید نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا، جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو اسی طرح مجھے بھی اپنا فرض عزیز ہے۔ حدید خاموش ہو گیا، وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور ہلکی ہلکی بو محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہرا کر اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے۔ اسے اونگ آ گئی، گھوڑا چلتا رہا۔ بہت دور جا کر حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، مجھے امید ہے کہ ہم سورج غروب ہونے کے بعد شوبک پہنچ جائیں گے۔ لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صحرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ شوبک کے قلعے کے اس کمرے میں جہاں صلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے، وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے، ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا یا ہو رہا ہے، میں نے انہیں بچانے بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا اور گھوڑے تک پہنچ گیا۔ ایک تو میری رہائی معجزہ ہے، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خونریز مارکے میں سے صاف بچ کر نکل آیا، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے ہم تینوں کو خود سزائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرانے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا۔ یہ ایک ڈھونگ تھا۔ لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ اذیتیں برداشت کر رہی ہوں گی، انہیں چھڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے۔ ایک صلیبی حاکم نے کہا، یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں، ہمارا
یہ طریقہ کامیاب ہے، اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو۔ سب آ گئے ہیں، اب وہ راز بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ عالم جاسوس انہیں سنا چکا تھا کہ وہ قاہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا تھا، قید خانے میں اس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور سلطان ایوبی نے انہیں کس طرح خلاف توقع رہا کیا۔ اس نے یہ بھی سنایا کہ یہ راز سلطان ایوبی نے اسے کس طرح دیا ہے۔ اس نے تاریخ بتا کر کہا، صلاح الدین ایوبی اس روز اپنی فوج کو کوچ کرائے گا، وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ نائب سالار کہہ رہے تھے کہ شوبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ مضبوط قلعہ ہے، لیکن صلاح الدین شوبک پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے اسے لینا چاہتا ہے، وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا اڈا بنائے گا، رسد جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شوبک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری میں لینا چاہتا ہے، اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ بھی ہے، اور ہمارے پاس گھوڑے بھی بہتر ہیں اور ہمارے پاس خود اور ذرہ بختر ہیں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر صلیبی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ کھلے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے۔ عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے سلطان ایوبی کی زبان سے سنی تھی۔ اتنے قیمتی اور اہم راز کی تفصیل سن کر لڑکیوں کو سب بھول گئے اور اس مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان ایوبی غیر معمولی طور پر دانشمند جنگجو ہے، اس نے کرک پر حملے کا جو پلان بنایا ہے اس میں اس کی جنگی فہم و فراست کا پتہ ملتا ہے، راستے میں نہ لڑنے کا فیصلہ بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے، وہ راستے میں طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خدائے یسوع مسیح کا خاص کرم ہے کہ اس کے پلان کا علم ہو گیا، ورنہ وہ کرک کو لے کر شوبک جیسے مضبوط دفاع کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سلطان ایوبی کے پلان کے مطابق اپنی فوجوں کی نقل و حرکت اور دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ پلان میں یہ اقدامات طے پائے، صلیبی افواج کی متحدہ مرکزی کمان شوبک میں رہے گی، رسدگاہ بھی وہیں رکھی جائے گی، جنگ کو شوبک سے ہی کنٹرول کیا جائے گا، کرک کی قلعہ بندی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا، کچھ اور فوج کرک منتقل کر دی جائے گی۔ ایوبی کو کرک سے دور اس کی اپنی سرحد کے اندر کسی دشوار گزار علاقے میں روکا جائے گا، اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بھیجی جائے گی، اس فوج میں گھڑ سوار اور شتر سوار زیادہ ہوں گے، کوشش کی جائے گی کہ ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لیا جائے، پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے۔ ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درآمد کے احکامات نافذ کر دیے گئے۔ ہر کوئی خوش تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا کوئی راز قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا، ورنہ اس نے صلیبیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلطان ایوبی جیسے آدمی سے یہ لغزش سرزد ہوئی کہ ان کے جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا ایسی نازک باتیں بلند آواز سے کی جو اسے شکست فاش سے دوچار کر سکتی تھی۔ انہوں نے ایک اہتمام یہ بھی کیا کہ فرانس کی فوج جو وہاں سے بہت دور تھی یہ پیغام بھیج دیا کہ فلاں دن سے پہلے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو روکا جا سکے۔ اتنے میں ایک صلیبی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا۔ اس سربراہ نے سب کو بتایا کہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی آئی ہے، اطلاع ملی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے۔ عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا، اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے۔ حدید کو لڑکی نے برآمدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیچی تھی۔ گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیے تھے، اس کا خون جو صبح بند ہو گیا تھا پھر بہنے لگا تھا اور اس پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ صلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ایک ڈھونگ تھا۔ انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ ناظرین
नाजरीन, इंटेलिजेंस का सरबराह हिरमन नाम का जर्मन था। इसने लड़की को परे ले जाकर कहा कि सांप के बच्चे की तुम मरहम पट्टी कराना चाहती हो, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बचकर आ गई हो, वरना ये दरिंदे तुम्हें इन वहशियों के हवाले करना चाहते थे जो डाकू बनकर आए थे। ये झूठ है, लड़की ने झुंझुला कर कहा। पहले हमें भी यही शक था, लेकिन इस शख्स ने मेरे सारे शकूक रफा कर दिए हैं। इसने 2 डाकुओं को हलाक करके मुझे बचाया है। इसने हिरमन को सारा वाक़या सुना दिया और ये भी बताया कि ये शख्स इससे बार बार कहता था कि मुझे यहीं मरने दो और तुम चली जाओ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 73 में देखिए।